السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان مقامات میں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا مذاق ہوتا ہو، یا اللہ کی کتاب کا مذاق ہوتا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی سنت کا، یا وہ جگہ جہاں روحانی بیماریاں زیادہ ہوتی ہوں، مثلا غیبت، چغل خوری، گالی گلوچ، جو انسان کے اخلاق کو متاثر کرتے ہوں یا اس کے ایمان میں کمی کرتے ہوں، ان مجالس میں بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں کہا، انکم اذا مثلہم، اگر تم بیٹھو گے منکر جہاں ہو رہا ہے اور وہاں تم اگر اس کا انکار نہ کرو گے تو تم انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ الجامع لاحکام القرآن جو جلد 5 صفحہ 418 میں فرماتے ہیں، اسی کی تفسیر میں، کل من جلس فی مجلس معصیۃ ولم ینکر علیہم یکون معہم فی الوزر سواء، جو کوئی آدمی جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو اس مجلس میں بیٹھتا ہے اور نہ ہاتھ سے روکتا ہے، نہ زبان سے روکتا ہے، نہ دل میں اس کی کراہت ہوتی ہے، تو اور خاموش ہو جاتا ہے، تو وہاں رہنے والے لوگوں کے ساتھ گناہ میں یہ برابر کا شریک ہے۔ لہذا اس آیت سے اور علامہ قرطبی رحمہ اللہ کے اس قول سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان مقامات میں نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہو، یا اللہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، شاعر اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں گپ شپ کے نام پر عورتوں کی محفلیں بھی جمتی ہیں، ایسا ہنستے رہتے ہیں کہ آواز بھی باہر آتی ہے۔ نوجوانوں کو ہم گپ شپ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ہوٹلوں میں ادھر ادھر۔ تو اس طریقے سے یہ گپ شپ کی محفلیں جہاں کہیں ہوتی ہیں وہاں سے ہمیں مکمل طور پر ہٹ جانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مدینہ میں سے گزرتے، اگر کہیں سے موسیقی کی ہلکی آواز بھی آتی تو اپنے ہاتھوں کو کانوں میں رکھ لیتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں گناہ کی بات ہوتی رہتی ہے۔ ایوب سختیانی رحمہ اللہ جب اپنے بچوں کو لے کر نکلتے تو بولتے، راستے میں ہو سکتا ہے کسی بدعتی کی مجلس سے گزرے اور اس کی بدعت والی بات اگر تمہارے کان میں پڑے تو تمہارے ایمان پر بھی اور سنت پر بھی اثر ہوگا، لہذا ہمیں اپنی مجلسوں کو پاک کرنا چاہیے۔ بلکہ ترمذی کی حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مجلس میں نہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، ایسی مجلس جب ہوتی ہے تو قیامت کے دن یہ مجلس بیٹھنے والوں کے لیے حسرت بن کر آئے گی۔ لہذا جہاں کہیں بیٹھیے صحیح بات کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا ولیصمت، کہا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا خاموش رہے یا تو بھلی بات کہے۔ آج کل تو یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ فون پر لے کر بیکار کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے کہا، والذین هم عن اللغو معرضون۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جہاں کہیں بیٹھتے خاموش رہا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر خاموش رہتے تھے۔ لہذا ہمارے مجلسوں میں گپ شپ نہیں ہونا، غیبت نہیں ہونا، چغل خوری، ریاکاری اور طریقے سے علماء پر حملے، نیکوکاروں پر حملے، غیبت جہاں کہیں ہوتی وہاں سے فوراً اٹھ جانا چاہیے۔ دیکھو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جب تبوک کی سرزمین پر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط جملے سنے کہ وہ تکبر آ گیا ہے، تو کھڑے ہو کہنے لگے، میں نے ان کے ساتھ تجربہ کیا ہے زندگی میں، کبھی وہ غلط نہیں بول سکتے اور میں نے ان کو خیر پایا ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بری جو مجلسیں ہوتی ہیں ان تمام مجلسوں سے اپنے آپ کو بچانے، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو سب بچا توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔